السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون. یہ آیت کریمہ پارہ 1 سورۃ البقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 70 پہ 5. اس سے گزشتہ آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے واقعات کے بعد بھی ان یہودیوں کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. حالانکہ پتھر کے اندر بھی تاثیر ہے کہ دوسروں کو نفع دیتے ہیں، کہ اس سے چشمے جاری ہوتے ہیں، اور پتھر پہاڑوں سے لڑھک کر اللہ کے خوف سے نیچے گر جاتا ہے. اس کا تذکرہ آیا. اس کے بعد اللہ تعالی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو مخاطب کر کے فرمایا: افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ. کیا اب بھی تم توقع رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے کہنے کی وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یہود جو اپنی خباثتوں کی وجہ سے ان سارے واقعات کے بعد وہ ایمان کی طرف نہ بڑھے، اب بھی ان کے بارے میں تم توقع رکھتے ہو کہ یہ لوگ ایمان ایکسیپٹ کر لیں گے، قبول کر لیں گے؟ یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہود کے خباثتوں میں سے 5 گروہ ان کی جو تھی خباثت کی وجہ سے 5 گروہ میں وہ لوگ منقسم تھے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرما رہا ہے. اللہ کا ارشاد ہے: وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. پہلا گروہ یہود کا ان کے مذہبی پیشواؤں کا تھا، جو ان کے مذہبی پیشوا تھے، رہنما تھے، جو ان کے لوگ رہبری کرنے والے جو لوگ تھے، جن کو رہبان کہتے ہیں، یعنی ان کے مذہبی پیشوا. ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان میں سے بعض وہ لوگ تھے جو اللہ کا کلام سنتے تھے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر اس کو کچھ کا کچھ کر ڈالتے تھے، یعنی اللہ کے کلام کو بدل دیتے تھے، حالانکہ سمجھنے کے بعد وہم یعلمون، اور جانتے بھی تھے. یعنی جاننے کے باوجود اللہ کے کلام جو توریت کتاب تھی، وہ اپنے مفاد کے لیے ان کے جو رہبری مذہبی پیشوا تھے اس کلام کو بدل دیتے تھے، حالانکہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں توریت کے اندر بیان کی گئی، تو اپنے لوگوں سے، ان اپنے مقلدوں سے جو ان کی پیروی کرنے والے لوگ تھے ان سے بیان نہیں کرتے، بدل کر جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرتے. تو پہلا گروہ ان کا مذہبی پیشواؤں کا تھا کہ ان کے اندر یہ خباثت تھی. اور دوسرا گروہ یہود میں سے جو یہود منافق تھے. یہود میں منافق کا مطلب یہ ہے کہ کچھ یہود لوگ دیکھے کہ اسلام جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، اسلام کے پاس مال غنیمت آ رہے ہیں، مال و دولت آ رہے ہیں، اور مسلمانوں کا روب دبدبا بڑھ رہا ہے، تو بظاہر مسلمانوں کے پاس ایمان ظاہر کرنے کے لیے وہ کہتے تھے ہم ایمان لا چکے ہیں، حالانکہ دل میں کفر چھپا ہوا تھا، دل میں مسلمانوں کی مخالفت تھی. ان گروہ کا اللہ تذکرہ فرما رہا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب وہ یعنی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب وہ لوگ ایمان والوں سے ملتے تو وہ لوگ کہتے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب ان میں سے بعض منافق یہودی، اعلانیہ یہودی لوگوں سے ملتے تو قالوا تحدثونهم بما فتح اللہ، تو لوگ کہتے کیا تم نے مسلمانوں سے باتیں بیان کر دی جو اللہ تعالیٰ نے تم پر منکشف کی تھی. اس غرض یہ کہ یہ تاکہ وہ لوگ تم سے حجت میں مغلوب ہو جائیں اور وہ کہیں گے کہ دیکھو تمہارے رب کی طرف سے باتیں ہیں جو کتاب میں مذکور ہے، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو منافق یہودی تھے جن کے دل میں مسلمانوں کی مخالفت تھی، مسلمانوں کے پاس آتے تو مسلمانوں کی خوبیاں بیان کرتے کہ تم بہت اچھے ہو. جیسے آج بھی بہت سارے لوگ ہیں
ہماری اسٹیجوں پہ آتے ہماری تعریف کرتے ہیں، لیکن دل میں مسلمانوں کی دشمنیاں ان کے اندر۔ اسی طریقے سے جو کچھ یہودی منافق تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں، جب مسلمانوں کے پاس آتے تو بڑی خوبیاں بیان کرتے، تمہارے نبی بہت اچھے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن جب وہ اپنے پیشواؤں کے پاس جاتے جو اعلانیہ یہودی تھے، اپنے گروہوں کے پاس، سرداروں کے پاس ملتے، تو ان کے سردار کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے توریت کی باتیں مسلمانوں کو کیوں بتلا دیے؟ اگر تم اس طرح بتاتے رہو گے تو مسلمان تم کو حجت میں ہرا دیں گے اور تم پر غالب آ جائیں گے، کیا تم یہ باتیں نہیں سمجھتے؟ یہ دوسرے گروہ کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ تیسرا گروہ وہ لوگ تھا جو جاہل عوام تھے یہودیوں کے، جو پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کا ذکر اللہ فرما رہا، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ان چیزوں کو جو تم چھپاتے ہو اور ان چیزوں کو جس کو تم ظاہر کرتے ہو۔ یعنی جو منافق یہودی تھے اسلام کے بارے میں چھپا لیتے، کچھ باتیں دلوں کے اندر رکھے رہتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ تم چھپا رہے ہو یا زبان سے بول رہے ہو۔ تو اب تیسرا گروہ ان کا جو ہے جاہل عوام کا تھا، اس کا ذکر اللہ فرما رہا، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے بعض ناخواندہ لوگ تھے جو کتابی علم نہیں رکھتے تھے مگر خوشکن باتیں، آرزویں، تمنائیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ لوگ اور کچھ نہیں صرف خیالی پکاتے تھے، یعنی خیالی باتیں کیا کرتے تھے، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں۔ یعنی جو جاہل عوام تھے وہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم تو نبیوں کی اولاد میں سے ہیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا، اگر ہم کسی کام میں پھنس گئے تو ہمارے جو سردار ہیں یہود کے وہ لوگ ہمیں بچا لیں گے جہنم سے۔ اس طرح کی باتیں وہ کھا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آرزویں، تمنائیں اور یہ خیالی باتیں وہ کیا کرتے تھے، یعنی تیسرا گروہ ان کا جو تھا ناخواندہ لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، ان میں سے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتابوں کو اپنے ہاتھوں سے لکھ دیتے تھے۔ یعنی چوتھا گروہ ان کا وہ تھا جو کیا کرتے تھے کہ توریت کے اندر جو باتیں، جو ان کے علماء تھے، جو علماء پیسوں کی لالچ میں، ہدیے تحائف کے لالچوں میں اصل بات عوام کو نہیں بتلاتے تھے، اور ایسی باتیں بتلاتے جس سے عوام خوش ہو جائے اور ان کو ہدیے دے، گفٹ دے۔ اس طرح کے یہود کے جو علماء چوتھے گروہ تھے، اور توریت کے اندر رد و بدل کر کے عوام کو، پبلک کو جو بیان کیا کرتے تھے۔ جیسے آج بھی ہمارے درمیان بہت سارے ایسے علماء ہیں کہ اپنی وجاہت بچانے کے لیے، عزت بچانے کے لیے حق بات نہیں بتلاتے، دوسرے مسلک کے لوگوں کو سلام تک نہیں کرتے کہ ہمارے لوگ ناراض نہ ہو جائیں۔ اس طرح کی باتیں یہود کے علماء بھی کیا کرتے تھے، چوتھا گروہ۔ اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھ دیتے تھے، یعنی توریت کے اندر جو باتیں نہیں تھی وہ باتیں عوام سے بیان کرتے ان کے علماء، اور پھر کہتے ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، پھر کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ اللہ فرما رہا لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اس وجہ سے کرتے تھے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے تھوڑے بہت نقد پیسے حاصل کر لیں، ثمناً قلیلا، مختصر پیسے عوام سے، پبلک سے مل جائے، اس لیے وہ اللہ کے احکامات کو بدل کر عوام کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ اور پانچواں گروہ ان کا وہ تھا جو یعنی آخری گروہ ان کا جو ہے صرف جو ہے وہ یعنی عوام کے سامنے اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے آخری گروہ جو تھا آرزو پرست، کہ ان کے صرف آرزویں تھیں اور کچھ نہیں۔ کیا آرزو تھی؟ وہ لوگ کہتے تھے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، پانچواں گروہ ان کا یہ تھا کہ اگر ہم پھنس گئے، جہنم میں جانے بھی لگے تو جہنم میں زیادہ دن تھوڑی جلیں گے، تھوڑا سا جلیں گے پھر جہنم سے نکل جائیں گے۔ اللہ اسی کو بیان کرتا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، اور ان یہودیوں نے کہا کہ آگ ہمیں نہیں چھوئے گی الا ایاما معدودا، مگر اتنے دن کہ اس کو ہاتھوں پہ گنا جا سکے،
بس تھوڑے دن ہم جہنم میں جلیں گے۔ اللہ نے فرمایا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم ایسی باتیں اللہ کے ذمے کہتے ہو جس کی تم علمی سند نہیں رکھتے؟ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ اللہ تمہیں جہنم میں صرف تھوڑے دن جلائے گا؟ حالانکہ تم دو نبیوں کے انکار کرتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی نہیں مانتے، محمد رسول اللہ کو بھی نبی نہیں مانتے، تو گویا کہ تم تو کافر ہو گئے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کیوں نہیں جو شخص جان بوجھ کر کوئی گناہ کرے اور اس کی خطا اس کو گھیر لے تو یہی لوگ جہنم والے ہیں اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیں یہود جو ہے اللہ کو مانتے، اللہ کا انکار نہیں کرتے ہیں، آسمانی کتاب کو توریت پر ان کا ایمان ہے، لیکن انکار کس کو کرتے ہیں؟ محمد رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، دوسرے نبی کو نبی نہیں مانتے، صرف کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ہی نبی تھے۔ اس بنا پر انہوں نے کفر کیا۔ ہاں ایک ہے کفر اللہ کا انکار کر دے تو وہ گویا کہ کافر تو ہو ہی گیا، لیکن اسی طریقے سے اگر کوئی محمد رسول اللہ کی رسالت کا انکار کر دے، اللہ کے نبی کو رسول نہ مانے، تو وہ بھی ایک درجے سے کافر ہے اور وہ بھی قیامت کے دن جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جلے گا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے وہ لوگ تو جنت کے اندر ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری آیات میں جو آپ کے سامنے تذکرہ آیا یہود کی خباثتوں کے اعتبار سے 5 گروہ یہود کے تھے، ایک تو مذہبی پیشواؤں کا، دوسرا منافق یہودیوں کا، تیسرا گروہ ان پڑھ عوام یہودیوں کا، چوتھا ان کا خیانت علماء جو رد و پیسے کی وجہ سے غلط مسائل لوگوں کو بیان کرتے، اور 5واں گروہ آرزو پرست یہودیوں کا تھا، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا۔ اب اگلی آیت کے اندر قوم بنی اسرائیل کے سلسلے میں پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کے سلسلے میں کچھ باتیں ذکر پر انشاءاللہ آئندہ درس میں اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ۔